بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ نے ہفتے کے 7 ایام کو پیدا فرمایا اور ان میں جو جمعہ کا دن ہے اس کو سید الایام قرار دیا گیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق سورج جن ایام پہ طلوع ہوتا ہے ان میں جو جمعہ کا دن ہے سب سے بہترین جمعہ کا دن ہے اور سب سے افضل دن ہے۔ اس کی افضلیت جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن جب اذان دے دی جائے تو تمام امور چھوڑ کر کے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرنی چاہیے اور انسان کو اس کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے، یعنی کہ ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر کے یہ بیٹھ کر کے اللہ جل جلالہ سے جو دعا مانگے گا وہ دعا اس کی قبول ہوگی۔ ایک اور موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کی ادائیگی، رمضان کے ایک سال کے رمضان کے روزے سے اگلے سال کے رمضان کے روزے، یہ جو بعد کی عبادات ہیں یہ پہلی عبادت کی درمیان والی مدت کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ جمعہ کی فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بیان فرمائے ہیں، لیکن اگر یہی جمعہ کا دن انسان کا مکہ مکرمہ میں آ جائے یا مدینہ منورہ میں آ جائے تو اس کی فضیلت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کی فضیلت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے تو اہل ایمان جو وہاں پر موجود ہوں، خصوصاً جو حضرات عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہوں، عمرہ کے سفر پر ہوں یا حج کے سفر پر ہوں، تو وہ ان کو زیادہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ وہ جمعہ کی ادائیگی مسجد حرام یا مسجد نبوی کے اندر کریں۔ بہت سارے دوست ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جمعہ کے دن تیاری میں تاخیر ہو جانے کی وجہ سے وہ سڑک پر کھڑے ہو کر کے جمعہ کی نماز میں ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میرے خیال میں جب آپ اتنے دور سے سفر کر کے وہاں پہ صرف عمرہ کے سفر کے لیے آئے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ جلد از جلد تیاری کریں، اور تیاری کرنے کے بعد صبح بہت جلدی آپ کو یعنی کہ صبح 8-9 بجے حرم کے اندر پہنچنا ہوگا تاکہ جب جمعہ کی نماز کا وقت ہو تو آپ کو مسجد کے اندر جگہ مل سکے۔ جب آپ جلدی آ جائیں گے جمعہ کے دن حرم میں تو اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ مثلا ایک تو جلدی آنے کا اجر ملے گا، دوسرا آپ بہت سارے جمعہ کے اعمال جو عام زندگی میں ہم نہیں کر پا رہے تھے اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں ہونے کی وجہ سے ہم وہ بہت سارے اعمال اپنی زندگی میں اس جمعہ کے دن زندہ کر سکتے ہیں۔ جمعہ کے اعمال میں ایک اہم عمل ہے سورۃ الکہف۔ اس کی تلاوت جو ہم عام زندگی میں شاید ہم سے کسی عذر کی وجہ سے رہ جائے، لیکن ہم جب حرم میں بیٹھے ہوئے ہوں ہمارے پاس بہت کھلا وقت ہوتا ہے، ہم سورۃ الکہف کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، صلاۃ و تسبیح ادا کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ روشن دن میں مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ روشن دن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جمعہ کا دن، جمعہ کا دن ہو، بندہ مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہو اور درود پاک کی کثرت نہ کر سکے تو اس سے بڑی جسے کہتے ہیں غفلت اور کوتاہی کی کیا بات ہوگی۔ یہ اور اس جیسے دیگر اعمال اور اس جیسی دیگر عبادات سر انجام دے کر کے ہم جمعہ کے دن بہت ساری نیکیاں سے میٹ سکتے ہیں، اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، درود پاک کی کثرت کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن کی شفاعت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔